صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سعد حسین رضوی کو پکڑا ہے، تو کیا وزیر اعظم صاحب، کیا سعد حسین رضوی انڈین پیلٹ ابھینندن ہے یا ریمنڈ ڈیوس ہے جس نے لاہور کی سڑکوں پر پاکستانیوں کو روندا تھا اور ہماری حکومتوں نے ان کو باہر بھیج دیا؟ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سعد حسین رضوی انڈین ایجنٹ ہے؟ اگر وہ ناموس رسالت کے اوپر بات کر رہا ہے، اگر ناموس رسالت کے اوپر وہ کھڑا ہے، تو وزیر اعظم صاحب، میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، تو پھر ہاں، میں بھی سعد حسین رضوی ہوں اور پورے پاکستان کے لوگ سعد حسین رضوی ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ ہوش کے ناخن لیں اور یہ جو کرپٹ ڈس آنر قسم کے آپ کے مشیر ہیں، ان کے مشوروں میں نہ آئیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد از جلد سعد حسین رضوی کو رہا کیا جائے اور جو فرانس کا وزیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے، اور ہم ناموس رسالت پہ ہر محاذ پہ، وزیر اعظم صاحب، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ خود سعد حسین رضوی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ یہ میرا نہیں، یہ سعد حسین رضوی کا نہیں، وزیر اعظم صاحب، آپ کے بھی ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ سے پہلے بھی ایک شخص تخت نشین تھا، جب اس نے ناموس رسالت کے معاملات میں دخل اندازی کی تو پوری دنیا نے اس کا حشر دیکھا، اس کو چور، ڈکیٹ، کرپشن کا بادشاہ، مافیا یہ کہہ کر ہمارے ملک سے اس کو روانہ کیا گیا، اور آج کوئی بندہ اس کو اچھے نام سے یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سعد حسین رضوی کو رہا کریں۔ دیکھیں، یہ جو آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہماری تکلیفیں، ہمارے جان، ہمارا مال، ہماری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر قربان، یہ جان تو آنی جانی ہے، لیکن کل کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ سعد حسین رضوی کو رہا کریں۔ میرا تعلق اگر پی ٹی آئی سے ہے نا، تو وزیر اعظم صاحب، ہم ناموس رسالت کے ایشو پہ سعد حسین رضوی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جو بھی ناموس رسالت کے لیے آواز لگائے گا تو پھر ہماری کوئی پارٹی نہیں ہوگی۔ ناموس رسالت ہماری، وہ محاذ ہمارا محاذ ہوگا، اور اس محاذ پہ ہم آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ ہم ان کے آگے کھڑے ہوں گے۔ جو بھی ہوگا پہلے ہمارے سینوں پہ ہوگا، پھر کسی جگہ پہ جائے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں اور آپ نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا عزم کیا ہے، تو میں پھر آپ کو ریاست مدینہ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک یہودی اور ایک نام کا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتوں کو سنا، تو جب سنا تو آپ نے فیصلہ دیا کہ یہودی سچا ہے۔ جب آپ نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ کرنے کے بعد اس نام کے مسلمان نے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، تو اس وقت یہودی نے کہا اگر منظور نہیں تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میں فاروق اعظم سے فیصلہ کرواؤں گا۔ تو اس نے کہا چلو فاروق اعظم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان کو جا کے ماجرا سنایا۔ جب نام کے مسلمان نے ساری بات سنائی تو اس نے یہودی سے، حضرت فاروق اعظم نے یہودی سے پوچھا اب تو بات سنا۔ اس نے جب اپنے لب کھولنے کے بعد اس نے کہا کہ اے
फ़ारूक आज़म, इसका फ़ैसला तेरे नबी ने मेरे हक़ में दिया है। आपने बोला कि मेरे नबी से पहले फ़ैसला करवाया है, बाद में मेरे पास आए हो। तो जब हज़रत फ़ारूक आज़म ने यह सुना, आप अंदर गए, तलवार लाए और उसका सर गर्दन से जुदा करके बता दिया कि जिसको मेरे नबी का फ़ैसला मंजूर नहीं है ना, उसको फ़ारूक आज़म का ये फ़ैसला है। तो वज़ीर आज़म साहब, आप जिस रियासत मदीना को बनाने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को अगर मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला ना मानने वाले की गर्दन उड़ा दी जाती थी। तो यहाँ पे उस लाइन ने खाके शाया किए हैं, हमें दुनिया से ताल्लुक़ नहीं चाहिए, हम भूखे रह लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, अपने बच्चों को भूखे सुला लेंगे। अगर ऐसा होता है तो मेहरबानी फरमाकर वज़ीर आज़म साहब, हमें फ्रांस की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पूरी दुनिया छोड़ जाए, छोड़ती है तो छोड़ जाए। अगर हमें चाहिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए। हम उनकी नमूज़ के लिए हर तरह की कहत साली के लिए तैयार हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई थी तो 3 साल आप शबे अभी तालब में रहे, हम भी रहने के लिए तैयार हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब, आप अगर हमें भूख प्यास, हम आपसे शिकवा नहीं करेंगे, जो कुछ भी है हमारे पास आप आज ऐलान करें, आप आज ऐलान करें कि मैं फ्रांस के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करता हूँ। तो शाकाने रसूल सामने आए तो हम अपना माल जान औलाद आपके नाम, आपकी हुकूमत के नाम कर देंगे। तो आपसे मोतबाना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी फरमाकर खुद टीवी पे आएँ और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान फरमाएं। हमें आपसे अच्छे की उम्मीद है, लेकिन अगर उस शाकाने रसूल के साथ कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे।